آپ نے چند منحرف لوگوں کی تقریریں، کلپس اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں اور انہیں شیعہ سمجھا ہوا ہے کہ یہ شیعہ ہیں، اور پھر وہ سن کر آپ پڑھے بغیر، تحقیق کیے بغیر، جستجو کیے بغیر یہ غلط فہمی پھیلا رہے ہو کہ شیعہ اور غالی ایک ہوتے ہیں۔ نہ خیر، شیعہ اور غالی میں اتنا ہی فرق ہے جتنا مومن اور مشرک میں فرق ہے۔ یہی افراد جو تشیع کے متعلق آ کر فوراً ان کا ذہن غلو میں چلا جاتا ہے، سیاست میں غلو پر نہیں بولتے، تجارت میں غلو پر نہیں بولتے، اپنی تہذیب میں غلو پر نہیں بولتے، اور خود اپنے غلو پر نہیں بولتے۔ وہ اپنی شخصیات کے بارے میں جو غلو کرتے ہو، جو ان کی کرامات ذکر کرتے ہو، وہ عقل و شعور مانتی ہے اس چیز کو، تصور کرتی ہے، عقل مانتی ہے ان چیزوں کو جو آپ ذکر کرتے ہو، نامعقول باتیں کرتے ہو۔ ائمہ اطہار کو مثلا رسول اللہ کا درجہ دے دینا غلو ہے، یہ نبوت کا درجہ دے دینا غلو ہے، یہ ائمہ کا امامت ہے، درجہ امامت ہے، نہ الوہیت کا مقام ہے، نہ نبوت کا مقام ہے، امامت کا مقام ہے۔ اوصیاء رسول اللہ ہیں، جانشین رسول اللہ ہیں، خلفاء رسول اللہ ہیں۔ جس طرح عرض کیا کہ تشیع کے صحیح اعتقادی مبانی ان کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، مستند کتابوں میں، ان کے ہوتے ہوئے پھر یہ غلط فہمی پیدا کرنا شیعہ سارے غالی ہیں، ایسے نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ عوام الناس میں غلو پسندی ہے، غلو سے متاثر ضرور ہوتے ہیں، برا نہیں لگتا ان کو غلو، یہ گمراہی ہے، اور یہیں سے گمراہی کا میدان ہموار ہو جاتا ہے۔ آپ توجہ کریں، غالی کسی چیز کے پابند نہیں ہوتے، غالی اخلاقیات کے پابند نہیں ہوتے، یہ اقتصادی غالی انسانیت کے قائل نہیں ہوتے، اقدار کے قائل نہیں ہوتے، قانون کے معتقد نہیں ہوتے، حاکمیت کے معتقد نہیں ہوتے، صرف اپنے منافع کے چکر میں رہتے ہیں۔ غالی آسی ہوتا ہے، غالی حدود شکن ہوتا ہے، غالی حد توڑتا ہے۔ اس لیے غالیوں کے اندر تمام واجبات وہ کالعدم ہیں۔ غالی نہ اس پر نماز واجب ہے، نہ روزہ واجب ہے، نہ اس پر حج واجب ہے، نہ کوئی دین کی شریعت کے احکام اس پر لاگو نہیں ہوتے، عصیان کا در کھل جاتا ہے۔ محرمات کو حرام نہیں کہتے، غالیوں کے نزدیک کوئی چیز حرام نہیں ہے جو اللہ نے حرام قرار دی ہے۔ غالی ایمان و اعتقاد کی وجہ سے غالی نہیں ہوتے، مفادات کی خاطر غالی ہوتے ہیں۔ مثلا ائمہ ہدیٰ کے بارے میں جنہوں نے غلو کیا ہے، جنہوں نے علی اللہ کا تأثر دیا ہے، نہ اس وجہ سے کہ علی سے اتنی محبت تھی، محبت میں یہ غلو نہیں کیا، محبت غلو نہیں کرواتی، مفادات نے غلو کروایا ان سے۔ یہ دراصل اپنا ٹولہ الگ کر کے ان سے فیسیں، ان سے پیسہ، ان سے وسائل اینٹھنے کے لیے انہوں نے یہ تأثر دیا تاکہ لوگ ان کے گرد، جس طرح آج کے غالی ممبروں کے اوپر، سٹیجوں کے اوپر کیوں غلو کا پرچار کرتے ہیں؟ کیا ان کا عقیدہ ہے؟ نہ، کسی کا بھی عقیدہ نہیں ہے، ان کا کوئی عقیدہ ہے ہی نہیں ہے، چونکہ جاہل ہیں، نہ یہ اللہ کو اللہ مانتے ہیں، نہ علی کو اللہ مانتے ہیں، اصلا اللہ کا ان کے الوہیت کا تصور ہی نہیں ہے۔ یہ کیوں علی اللہ کہتے ہیں؟ چونکہ مجلسیں ملے ان کو، فیسیں ملے ان کو، مفادات کی خاطر یہ کام کرتے ہیں۔ اور جب غلو کی بات کرتے ہیں تو ظاہر شریعت اٹھا دیتے ہیں، شریعت تو اللہ کی ہے، جن آلہہ کو یہ پیش کرتے ہیں انہوں نے تو شریعت پیش نہیں کی، اس لیے ان کی شریعت میں سب کچھ جائز ہے، عصیان کا در کھل جاتا ہے۔